دیتا ہوگا؟ یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں، خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑ دیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے. کچھ لوگ یا تو لیلۃ الجائزہ، یہ اللہ سے رحمتیں لینے کی رات ہے، برکتیں وصول کرنے کی رات ہے. رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کو اس رات نوازتا ہے کہ پورا مہینہ تم نے روزے رکھے اور اب میں تمہیں اس کا صلہ عطا کروں گا. اور لیلۃ الجائزہ میں اللہ عیدی عطا کرتا ہے، اور بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کیا عطا کرتا ہے. ہر شخص جو عیدی دیتا ہے، کو بھی بچپن میں عیدی ملتی رہی ہوگی، اب بھی ملتی ہوگی، تو کوئی 10 روپے، کوئی 20 روپے، کوئی 50 روپے، لیکن کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے پاس فراوانیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کی عیدی تو اس کی عیدی ہوتی ہے. تو ہر شخص اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی عیدی دیتا ہے نا. تو یار جب ایک عام آدمی 10-20 روپے دے دیتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے بڑا نوازا ہو تو وہ پھر 500 روپے کا نوٹ آپ کو دیتا ہے کہ جناب یہ عیدی ہے آپ کی، تو پھر اللہ کتنی عیدی دیتا ہوگا، وہ کتنی کرم نوازیاں فرماتا ہوگا. تو یار جب عیدی لینے کا وقت ہو اس دن ہم بازار میں ہوں، جب عیدی لینے کا وقت، کچھ لوگ اپنے سارے کام اور ساری خریداری چاند رات کے اوپر چھوڑ دیں کہ اس رات کو ہم بازار جائیں گے. کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے اس رات بازار جانے کا، حالانکہ بازار شر الاماکن، پوری جگہ سب سے بہتر جگہیں اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، اور سب سے بہترین جگہیں بازار ہیں. تو مجبوری کے ساتھ بازار میں جایا جاتا ہے. آپ کی مجبوری ہے کچھ خریدنا، اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے کچھ بیچنا، تاکہ آپ اس خرید و فروخت سے اپنے بچوں کا رزق کما سکیں یا اپنی ضروریات کو وہاں سے جا کے خرید کے لا سکیں. تو وہ مجبوری ہے، تو مجبوری کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور ہمیں حکم دیا گیا دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ. مسجد میں حکم دیا گیا ہے جلدی جاؤ دیر سے واپس آؤ. اور ہمیں پتہ ہے کہ چاند رات کو رش کتنا ہوتا ہے، اور ہم اسی وقت کے لیے سارے کام چھوڑے ہوں جبکہ کندھے سے کندھا چھو رہا ہوتا ہے اور مرد و زن کا اختلاط بھی وہاں ہوتا ہے. تو پھر اپنے آپ کو بچانا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور اپنی نظر کی عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اپنے آپ کو آزمائش میں کیوں ڈالا جائے کہ جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے، یہ جولی پھیلا کے رب سے مانگنے کا وقت ہے، یہ بازاروں میں آوارگی کا وقت نہیں ہے. تو یہ رات بھی ہماری اللہ کے حضور عبادت میں گزرنی چاہیے، ذکر و فکر میں گزرنی چاہیے، یاد الہی میں گزرنی چاہیے. تو لیلۃ الجائزہ کو کبھی ضائع نہ کیجیے اور اس رات کو برباد نہ کیجیے. سارے مہینے کی محنت آپ نے جو کی، اب اس کا صلہ لینے کا وقت ہے، اب عیدی لینے کا وقت ہے. تو عیدی لیجیے اپنے رب سے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے لیجیے، اس سے خیرات مانگیے، اس کی کرم نوازیاں اور اس کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی تو ان کو اپنے دامن میں سنبھو لیجیے. تو اپنی ضروریات کے لیے اور وقت نکالیے. اور عید کا دن بھی اللہ نے ہمیں 5 نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز عید کی ہمارے اوپر واجب کی ہے. عید کے دن تو لوگ فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ عید کے دن فرض نمازوں کے علاوہ ایک اضافی نماز رکھی گئی ہے. تو یہ ہمارا امتحان تھا، ہمارے 1 مہینے کی جو ٹریننگ ہوئی تھی، اس کے بعد آج ظہر کے وقت، آج عید کے دن فجر کے وقت، آج عصر اور مغرب کے وقت دیکھنا تھا کہ اس کا اثر ہماری روح میں کتنا اترا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب مسلمان سارا مہینہ روزے رکھیں، تراویح بھی پڑھیں اور نمازیں بھی ادا کریں، اور عید کے دن فجر کے وقت مسجد میں نمازی نہ ملے، ظہر کے وقت آتی صف ہو، تو شیطان تو بڑا خوش ہوتا ہوگا، وہ تو بڑا راضی ہوتا ہوگا
کہ یہ پڑھتے تھے نمازیں اور تراویح اور کیا کیا کرتے تھے، پتا چلا نا کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اترا اور یہ جہاں کھڑے تھے اس سے بھی نیچے لڑک کے آ گئے. تو شیطان کو کبھی خوش نہ ہونے دینا. اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ سیام سے رخصت ہوں. یہ گھڑیاں اللہ نے نصیب کی. گنتی کے دن انہیں کہا گیا، تو یہ گنتی کے دن یوں ہی بیت جاتے ہیں اور اسی طرح پوری زندگی بیت جاتی ہے. اور پھر جب آنکھ بند ہوتی ہے تو پھر آنکھ کھلتی ہے کہ ہم یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاتحے نہ کاٹ پاتے. یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا. الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے. تو جس نے توفیق دی اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے. تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. پھر دوبارہ فرمایا، واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں. اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. اور وہ کیا، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر. اور اللہ فرماتا ہے میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. اللہ اکبر. شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے. ایک دوسرے مقام پہ کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ. اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت چلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو. یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے. یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگیں لگا رہے ہو. اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے، تمہارے درجے بھی بلند فرمائے. بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پاک کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے. کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے، اس نعمت سے مراد محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا. تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. رحمت رب بہانہ میچوئے، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے. رحیم ہے بندوں پر. جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے.
تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے. تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا. اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ماہ رمضان اپنی شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوا اور رحمتیں لٹاتا ہوا ہم سے رخصتی کی طرف بڑھ رہا ہے. اللہ اس ماہ مبارک کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار. ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم جہاں کھڑے تھے وہی کے وہی ہی کھڑے نظر آئیں. اللہ اس مہینے کو ہمارے باطن کی ستھرائی کا ذریعہ بنا، ہمارے اندر کی پاکیزگی کا سبب بنا دے، ہمارے اندر اجڑنے سے بچ جائیں، ہمارے من صاف ہو جائیں. یہ توبہ کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. اس مہینے کی ہر رات بخشش برستی ہے، ہر دن میں نور برستا ہے. اس کے روزے گناہوں کا کفارہ ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ضامن ہے. تو آئیے میں اور آپ اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی خاص رحمتوں سے مالا مال ہوں. اور لیلۃ الجائزہ جو آنے والی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ رات اللہ کی خاص رحمتوں کے بٹنے کی رات. جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو آخری وقت میں مزدوری ملتی ہے. تو گویا لیلۃ الجائزہ کو بازاروں میں نہ گزارنا. کچھ لوگ اہتمام سے اپنے کام مؤخر کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس رات بازار جائیں گے، وہ رونق میلہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے اوباش بے حیا اور عیاش مزاج کے لوگ تو وہاں ہجوم میں گھس کر کے اپنی کاشات کی تکمیل کرتے ہیں. تو یہ کتنی غلاظت اور کتنی گندگی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ گزرا اور ابھی شیطان کھلے اور سب سے پہلے آ کے اس کو چمٹ گیا اور اس کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا. تو لیلۃ الجائزہ یہ اللہ سے رحمتیں لینے کی رات ہے، برکتیں وصول کرنے کی رات ہے. یہ رات بھی مصلی بچھا کے بیٹھی اور اللہ سے رحمتیں مانگیے اور اس کی کرم نوازیوں کے لیے اس کے حضور سوال کیجیے.